انقلاب ایران کے بعد انہوں نے تکیے کی چادر اتاری، اپنا عقیدہ کھول کر کے اظہار کر دیا۔ ادھر سے پھر مولانا حق نواز نے کتاب کھول کر کے وہ دکھا دی، فتویٰ پرانا تھا، یہ نیا نہیں تھا۔ اب بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس وہ ریکارڈ ہے، ہم نے 14 صدیوں میں اعلی تشیع کے اوپر دیے جانے والے کفر کے فتاوی جات جو ہیں وہ ایک کتاب کی شکل میں ابھی شائع کر دیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو میں نے جب دلائل کے ساتھ بات کی تو میرے بعد علامہ ساجد نقوی صاحب نے گفتگو کی اور جذباتی ہوئے کہ جی ہمیں کافر کہہ دیا گیا، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے کہہ دیا گیا، وزیر اعظم کی موجودگی میں کہہ دیا گیا، آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو وہ جب جذبات میں بات کر رہا تھا تو نواز شریف صاحب نے ساجد نقوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا، علامہ صاحب آپ جذبات میں نہ آئیں، مولانا لدھیانوی نے جتنی گفتگو کی ہے وہ مدلل کی ہے، آپ ان کے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی کوشش کریں، جذبات میں نہ آئیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ نواز شریف کو میری بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا ان کی بات مدلل ہے۔ تو اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث علمی ہے، عنوان توحید کا لے لیں، اعلی تشیع کا عقیدہ نظریہ توحید اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے، رسالت کے اوپر بھی ان کا نظریہ اور ہے، مسلمانوں کا نظریہ اور ہے۔ اس انداز میں آپ دیکھیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب کوئی بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کا طریقہ مسلمانوں کا اور ہے، اعلی تشیع کا اور ہے، اذان ہماری اور ہے، مسلمانوں کی اور ہے، شیعہ کی اور ہے۔ مسلمانوں کی اذانیں دن میں 5 ہوتی ہیں، اعلی تشیع کی اذانیں 3 ہوتی ہیں۔ یہ میں ایک لطیفہ بھی آپ کو یہاں پر سنا دوں۔ ایک سرکاری اجلاس میں، وہاں بھی بڑے ذمہ دار دیوبندی بریلوی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کمشنر صاحب تھے، انہوں نے کہا کسی کی دل آزاری نہیں ہونے دیں گے، اور جس کی جو جائز بات ہوگی وہ سنی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں نے جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جناب کمشنر صاحب یہ بتائیں دل آزاری اعلی تشیع کی نہیں ہونی چاہیے یا اہل سنت کی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ جی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پھر کہا، اس نے کہا جی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پھر کہا جی ذرا میری بات وضاحت سے سن لیں۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کسی کی دل آزاری نہیں ہونے دیں گے، اعلی تشیع دن میں 3 مرتبہ سپیکر لگا کر کے جو اذان کہتے ہیں۔ میں یہاں پہنچا تو کمشنر صاحب مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ 3 اذانوں کی بات کیوں کرتے ہیں، اذانیں 5 ہیں۔ میں نے کہا جی آپ میری بات تو پوری سن لیں، میری بات پوری سنیں۔ میں نے پھر یوں کہا کہ اعلی تشیع 3 مرتبہ دن میں امام باڑے میں سپیکر لگا کر کے اذان دیتے ہیں۔ اس نے مجھے پھر روک دیا، مولانا صاحب آپ 3 والی بات نہ کریں، اذانیں 5 ہیں۔ میں نے تیسری مرتبہ جب پھر کہا، انہوں نے پھر مجھے روکا، تو میں نے کہا جناب کمشنر آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے، آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں، آپ کے جملے کے مطابق مسلمانوں کی اذانیں 5 ہیں، اعلی تشیع نے 3 اذانیں دے کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں سے جدا کر دیا ہے۔ اور بعد میں جب تحقیق میں آئی بات تو مجھے کمشنر صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب یہ سچی بات ہے کہ ان کی اذانیں، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب مجھے یہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، گورنمنٹ میں شامل بہت سارے ذمہ دار، اداروں میں موجود بہت سارے ذمہ دار، میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے بہت سارے ذمہ دار جو ہمارے اوپر تنقید بڑے آسان لفظوں میں کر لیتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا انہیں ان کے نظریات و عقائد کا علم ہی نہیں ہے۔ ایمانداری سے اگر انہیں ان کے نظریات و عقائد کا پتہ چل جائے وہ ہمارے ساتھ محبت کریں گے، ان سے نفرت کریں گے، ان سے محبت کا اظہار کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ان کی ساری چیزوں کا، عزائم کا اگر پتہ چل جائے ان کے قریب بھی کوئی نہیں جائے گا۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں ان ساری چیزوں میں نماز ہم اور طرح پڑھتے ہیں، وہ اور طرح پڑھتے ہیں، میت کو غسل ہم اور طرح دیتے ہیں، وہ اور طرح دیتے ہیں، ہم جنازہ اور طرح پڑھتے ہیں، وہ اور طرح پڑھتے ہیں، ہم دفن میت کو اور طرح کرتے ہیں، وہ اور طرح کرتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی تو ہماری ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں سحری افطاری کا وقت ہوتا ہے، اخبارات میں وہ ٹائم آتا ہے،
فقہ جعفریہ کا، فقہ حنفیہ کا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ ہر چیز میں ٹکرانے والے ہیں، کوئی ایک چیز بھی ہماری ان سے ملتی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ان نظریات و عقائد کو سامنے رکھ کر کے ہر وقت کے مفتیان کرام نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اس فتوے کو مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ان کے بعد والے یا میرے سمیت ہم سارے جو ہیں، ہم ان فتووں کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کافر ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں، کہا ہوا مفتیوں کا ہے، ہم چونکہ مفتی نہیں ہیں، فتویٰ تو مفتی نے دینا ہوتا ہے، مولانا حق نواز مفتی نہیں تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے اور مفتیوں کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، جس کی وجہ سے یہ کافر ہے۔ اب شیعہ کو چاہیے، یہ بات میں نے اسی اجلاس میں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ میاں صاحب جب یہ فتویٰ آیا تھا انہیں چاہیے تھا یہ آپ کی طرف رجوع کر لیتے، آپ سے پہلے بے نظیر کا دور تھا، یہ اس کی طرف رجوع کر لیتے، نہ انہوں نے آپ کی طرف رجوع کیا، نہ انہوں نے بے نظیر کی طرف رجوع کیا، نہ یہ کسی عدالت میں گئے، انہوں نے سب کی طرف رجوع کرنے کی بجائے طاقت کا استعمال کیا، انہوں نے مولانا حق نواز کو گولی مار کر کے شہید کر دیا۔ دلائل جب سہارا نہیں بنا کرتے تو پھر طاقت کا استعمال ہی ہوا کرتا ہے۔ مولانا صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ کیا آپ کے کارکنان کو بھی قتل کیا گیا؟ جی میں اس کے اوپر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا۔ مولانا ہماری جماعت کے 5 سربراہ، 11 مرکزی رہنما اور اس وقت تک 7,000 کے قریب ہم اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں، اور ایک وقت میں 1 جنازہ، 2 جنازے، 5 جنازے، 10، 20، 30، حتیٰ کہ ملتان رشید آباد میں بم بلاسٹ ہوا تھا، جب میں اسٹیج سے اتر رہا تھا تو اس وقت 45 جنازے ایک ہی وقت ہم نے اٹھائے، 120 زخمی تڑپتے ہوئے، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا سر نہیں تھا، ہم نے اتنے بڑے بڑے جنازے اٹھائے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ہماری طرف نسبت کی جاتی ہے، بڑے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے انتہا پسند ہیں، محسن بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جس جماعت کے اتنے قائد شہید ہو جائیں، اتنے رہنما شہید ہو جائیں، اتنے کارکن شہید ہو جائیں، اتنے واقعات کے اوپر ہم نے آج تک قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہم نے ان جنازوں کے موقع کے اوپر کبھی اپنے مخالف فرقے کے اوپر اٹیک نہیں کیا، کبھی ایسے جنازوں کے موقع کے اوپر کسی کو ایک پتھر نہیں لگا۔ اس سے بڑی امن پسندی اور ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ایسے موقعوں کے اوپر نوجوان جذباتی ہوا کرتے ہیں، میرے سے پہلے والی قیادت ہو یا میں ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتا ہوں ہمارا اس پالیسی سے تعلق نہیں ہے، اور اس پالیسی سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت اس ملک کی واضح اکثریتی آبادی ہے۔ اکثریت اگر طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لے گی، اقلیتیں نظر نہیں آیا کرتی، اور ملک میں انتشار اتنا ہو جائے گا کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کا سہارا لیا۔ اور میں اشارتاً یہ یوں بھی آپ سے کہنا چاہوں گا تاکہ میری بات باہر کی دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی جائے، جو ہمارے اوپر بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے الزام لگاتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی باتیں سن کر کے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں نے شورکوٹ جھنگ کی ایک تحصیل ہے، 7 جنازے وہاں میں نے اکٹھے پڑھائے ہیں۔ لاہور میں نے 9 جنازے ایک وقت میں اکٹھے پڑھائے ہوئے، میں نے خود پڑھائے ہوئے ہیں۔ اس انداز میں کراچی میں ایک وقت میں 2 حقیقی بھائیوں کے جنازے، 4 حقیقی بھائیوں کے جنازے ہم نے اکٹھے اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے ہماری جماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے مولانا عبدالغفور ندیم، کراچی سے ان کا تعلق تھا،
انہیں شہید کیا گیا تو میں ان کے جنازے پر جب گیا تو ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 60-70 ہزار لوگ مولانا عبدالغفور ندیم کے جنازے میں شریک تھے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں، جب ہم نے جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں قبر میں اتار کر مٹی ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو پیدا کر دی تھی۔ یہ میں نے وہیں کھڑے ہوئے اسے اپنے ناک سے سونگھا تھا۔ تو یہ جنازے سے جب ہم فارغ ہوئے تو مجھے گورنر سندھ جو ابھی بھی موجود ہیں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، شام کو ان کا فون آیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب ملاقات ہونی چاہیے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو مجھے مل کر کے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے کام کوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلوایا، کل کے جنازے کے مناظر میں یہاں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو شاباش دینی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے مجمع کو کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی وہاں پر نہیں ہوا، کسی دکان کا، کسی گاڑی کا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ گورنر صاحب میں اگر کسی دکان کا، بازار کا، گاڑی کا نقصان کرتا، وہ میرے ملک کے رہنے والے تھے، وہ ہمارے ہی متعلق والے ہونے تھے، اس لیے میں بھی اگر آگ لگاتا، وہ بھی آگ لگاتے ہیں، میں بھی آگ لگاتا، یہ ملک جل جائے گا، اس لیے میں نے صبر کی تلقین کی اور میں نے ملک کو بچانا تھا۔ اس انداز میں ملتان میں ہماری جماعت کا وہ سب سے بڑا واقعہ ہے جس میں 45 جنازے، 120 تڑپتے ہوئے زخمی تھے۔ میں نے اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بٹھا کر کے کہا آج ہم نے احتجاجی جلوس بھی نہیں نکالنا، اس لیے کہ اتنے جنازوں کا متبادل جلوس تو نہیں ہے، ہم کسی کو زندہ باد کسی کو مرد آباد کہہ کر کے آ جائیں بس یہ کافی ہو جائے گا، یہ لوگ تو بیچارے جانے والے آئیں گے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس انداز میں مجھے یہ بھی پتا تھا اس وقت لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم مظلوم ہیں، لوگ ہمارے مخالف کو ظالم کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم جلوس بنا کر کے بازار میں چلے گئے، کسی ایک شرارتی لڑکے نے پتھر اٹھا کر کے ادھر پھینکنا ہے، یا کوئی ہمارا مخالف ہی ہوگا ہمارے جلوس میں شامل ہو کر کے آ کر کے کسی کی دکان پہ پتھر پھینکے گا، آگے سے جواب آ جائے گا، پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا، پھر گولی بھی چل سکتی ہے۔ تو اس وقت ہم مظلوم ہیں، شام کو کوئی ہمیں ظالم نہ کہہ دے، اس لیے آج ہم صبر بھی کریں گے اور امن کا پیغام بھی دیں گے، انتظامیہ سے تعاون بھی کریں گے اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کریں گے۔ جب ہم نے یہ کیا تھا اس وقت وہاں کا جو SSP تھا اور ایک کیپٹن تھے فوج کے، دونوں جنازوں کے بعد میرے پاس کھڑے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ایمانداری سے ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، ہم تو آج سمجھتے تھے ملتان جل جائے گا، ہم سمجھتے تھے اس آگ کو کیسے بجھائیں گے، ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں آج شام تک کتنی لاشیں اٹھیں گی، پتہ نہیں بنے گا کیا۔ آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ نے اتنے بڑے جنازے ہونے کے باوجود اس کو کس انداز میں خوش اسلوبی سے، میں نے انہیں بھی کہا تھا کیپٹن صاحب، SSP صاحب، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اس ملک سے محبت ہے، ہم اس ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، اس لیے میں اسے جلا کر کے اس کا نقصان کر کے میں جاؤں گا کہاں، اس لیے میں نے اس کے اوپر صبر کی تال دی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا محسن بھائی، یہاں راولپنڈی میں گزشتہ سال تعلیم القرآن کا جو سانحہ ہوا وہ بھی بڑا انتہائی دردناک قسم کا سانحہ تھا، جہاں طلباء کو اس انداز میں ذبح کیا گیا جیسے بکرے کے گلے کے اوپر چھری رکھ کر کے اسے چلایا جاتا ہے، گلا کٹتا ہے، بکرا ذبح ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے طلباء کو یوں چھریوں سے ذبح کیا گیا، نمازیوں کو نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے گولیاں مار کر کے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور مجھے جب گورنمنٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ مولانا صاحب آئیں، مہربانی کریں، اسے کنٹرول کریں، تو میں گورنمنٹ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر آیا تھا اپنے گھر سے چل کر کے، اور میرے پہنچنے کے بعد جو آگ لگ گئی تھی وہ لگ گئی تھی، میں نے اس آگ کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ اور 3 دن کے بعد جب جمعہ آیا تھا تو جمعہ میں نے ہی وہاں راجہ بازار میں پڑھایا تھا، اور گورنمنٹ بڑی ٹینشن کا شکار تھی، پتہ نہیں آج کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔
تو میں نے گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے کہا تھا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یہ بازار ہمارے ہیں، یہ دکانیں ہماری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میں گفتگو جب جمعے کے موقع پر راجہ بازار میں کر رہا تھا تو میرے ساتھ جنرل حمید گل صاحب کھڑے تھے، جو جرنل بھی ہیں اور پاکستان میں ایک وقت میں ISI کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ جب میں نوجوانوں کو صبر کی تلقین کر رہا تھا، جب میں کہہ رہا تھا یہ بازار ہمارے ہیں، یہ دکانیں ہماری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، بھئی ایک دشمن نے ایک مارکیٹ جلا دی ہے، دوسری میں جلوا دوں گا تو یہاں تو کچھ نہیں بچے گا، اس لیے اس دشمن نے کسی غیر ملکی اماں کے اوپر یہ نقصان کیا ہے، میں دوسرے بازار کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں نے جلنے نہیں دینا تاکہ یہ ملک ہمارا بچ جائے۔ میں کہہ رہا تھا تو حمید گل صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میری گفتگو سن کر کے کبھی کہتے ویری گڈ لدھیانوی، ویری گڈ، ویری نیس لدھیانوی، زندہ باد لدھیانوی، یہ الفاظ وہ میری گفتگو کے دوران بول بول کر کے کہتے رہے۔ اور پھر میرے بعد جب انہوں نے خود گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میں آج سوچ رہا تھا یہ سپاہی صحابہ کا لیڈر ہے جو یہ گفتگو کر رہا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بڑے انتہا پسند ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے متشدد ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، یہ دشمن کے لیے ننگی تلوار ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ آج سامنے جلی ہوئی مسجد ہے، تاریخ ساز مسجد، اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ مولانا لدھیانوی صاحب اس موقع کے اوپر جو اپنے کارکنوں کو، نوجوانوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور ملک کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ حمید گل صاحب نے وہاں پر کہا۔ یہ میں نے 3-4 واقعات کی نشاندہی اس لیے کی ہے، ورنہ جتنے بھی واقعات ہیں ہم نے کنٹرول کیا، ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ اور ہمارا مخالف جو ہے، میں اگر ان کے واقعات کی نشاندہی کروں، سیالکوٹ میں، لاہور مومن پورہ کے واقعات میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں، دیگر بہت سارے شہروں میں جب ان کا کوئی آدمی مارا جاتا ہے، وہ اس کے بعد جنازوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، جنازوں کے اوپر لیڈری چمکاتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی سرکاری غیر سرکاری املاک کو جس بے دردی سے نقصان پہنچایا، آگ لگائی ہے، ریکارڈ اس کے اوپر بھی شاہد ہے، وہ جلاتے ہیں۔ میں جلی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے آیا کرتا ہوں، اس لیے پہلے وہ سازش ہوتی ہے، بعد میں ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑے بڑے حادثے، سانحات سے گزرے ہیں، ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کا سہارا لیا، آگ لگانے کی بجائے لگی ہوئی آگ کو ہم نے بجھایا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کو پاکستان میں قتل کون کرتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر شیعہ کے مسلح گروپ ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی وضاحت کریں۔ شیعہ کی معروف تنظیم سپاہ محمد ایک وقت میں وہ تھی، اور اس وقت وحدت المسلمین میرے نزدیک یہ سپاہ محمد کا متبادل ہے۔ اس انداز میں اعلی تشیع کے مختلف عنوانوں سے نام بنے ہوئے ہیں، اور یہ مختلف واقعات میں پکڑے گئے ہیں۔ گرفتار ہو جانے کے بعد گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے سامنے دوران تفتیش انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور وہ گرفتار ہونے والے اعلی تشیع سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا آپ کی وساطت سے اپنے ملک کے عوام کو اور باقی دنیا کے لوگوں کو، کہ ان کی سرپرستی ایران کرتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ یہاں واردات کرنے کے بعد پھر وہ بھاگ کر کے ایران میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں وہاں پر پناہ مل جاتی ہے۔ گورنمنٹ کے اداروں کے علم میں ہے ایسے لوگوں کے نام جو یہاں وارداتیں کر کے وہاں گئے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہاں پر وہ پناہ ایران میں دیے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ ایران انہیں وہاں پر پناہ دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں کچھ لوگ پکڑے گئے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ایسے وہاں لوگ پکڑے گئے
کہ انہوں نے بھی دوران تفتیش بتایا کہ ہماری ٹریننگ ایران میں ہوتی ہے اور ہمیں فنڈ بھی وہاں سے ملتا ہے، ہم یہاں پر وارداتیں کر کے پھر واپس وہاں چلے جاتے ہیں، یہ بھی دوران تفتیش انہوں نے بتلایا۔ یہ وہاں غالباً آئی جی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنسوں کے دوران انہوں نے یہ بات کی، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ پریس کانفرنس کر کے نام لے دیتے ہیں کہ فلاں جماعت فلاں لوگ اس میں ملوث ہیں، پھر اس جماعت یا اس فرقے کی طرف سے ان افسران کے اوپر پریشر آتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو وہ پریشر برداشت نہ کرتے ہوئے پھر یوں کہتے ہیں ہم نے نام تو نہیں کسی جماعت کا لیا تھا، ہاں جی کچھ لوگ ہیں جو یوں کرتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، پہلے واردات کرتے ہیں، ادھر دوران تفتیش مانتے ہیں، جب کوئی افسر اس بات کا اظہار کرتا ہے پھر اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے دوبارہ اس بات کو اس انداز میں میڈیا پر لائے تو آپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بیچارے ڈرتے ہوئے پھر الفاظ کو تبدیل کرتے ہیں۔ میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگ جو مسلح ہیں، جن کی جد و جہد مسلح ہے، جو افسران کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، میں کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں کو قانون کی شکل میں ان کی گرفت ہونی چاہیے اور انہیں عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ مولانا صاحب، پاکستانی جو اہل تشیع ہیں، کیا ان کا تعلق حزب اللہ کے ساتھ ہے؟ میں اگر آپ کے علم میں ہوگا، یہاں پچھلے دنوں اسلام آباد میں عمران خان اور طاہر القادری نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا۔ اس دھرنے میں وحدت المسلمین بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت وہاں پر جو پرچم اٹھائے ہوئے تھے وہ حزب اللہ جماعت کے تھے، وہ ریکارڈ میں ہیں۔ حسن نصر اللہ ان کا لیڈر ہے، اس کی تصویروں والے انہوں نے مختلف بینر، مختلف کتبے وہ بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ اور مجھے یہ بھی کسی نے بتایا تھا کہ راجہ بازار والا جو واقعہ ہوا تھا اہل تشیع کا 10 محرم کا جلوس جو تھا، اس جلوس کے اندر بھی حزب اللہ کے پرچم تھے۔ اس انداز میں مجھے ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر ایک گاڑی پھر رہی ہے اور بڑی مشکوک سی گاڑی ہے، اس کی بیک والے شیشے کے اوپر حزب اللہ کا پرچم بنا ہوا ہے۔ کراچی میں مختلف اوقات میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، اہل تشیع اپنے جلوسوں میں ایرانی پرچم اور حسن نصر اللہ کی تصویریں لے کر کے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ پاکستان سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ہم نے ہمیشہ کہا کہ اپنے ملک میں کسی غیر ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ملک سے باہر والی جماعتوں کے پرچموں کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ملک سے باہر والے لوگوں کی تصویروں کا کیا مطلب ہے یہاں پر دکھانے کا؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نظریات یہاں پر لانا چاہتے ہیں، ان کے افکار کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں۔ کبھی خمینی کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے، کبھی حسن نصر اللہ کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے، کبھی ایران کے لیڈروں کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ کر رہی ہیں کہ یہ وہاں کے نظریات یہاں پر لانا چاہتے ہیں اور انہی کے ایما کے اوپر یہاں پر بہت ساری کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے وقتاً فوقتاً جب میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے میں کہتا رہتا ہوں، مجھے افسوس ہے گورنمنٹ مانتی ہے یہ بہت ساری باتیں، اداروں کے علم میں ہے کہ یہ ہے، اس کے باوجود ان کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت بھی ہونی چاہیے اور پابندی لگنی چاہیے۔ کسی دوسرے ملک کا پرچم کسی جلوس کے اندر، کسی جلسے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اسی انداز میں کسی دوسرے ملک کے سربراہ کی تصویریں لے کر کے اس ملک کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب، ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایران کے جو سنی ہیں، اہل سنت ہیں،
ان کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں آ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بغیر اجازت کے آ کے پڑھتے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سے شیعہ ایسے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو ایران سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں سے جو لوگ پاکستان آتے ہیں تو مختلف تفتیش میں جو پکڑے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، آیا ان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ ایران میں جا کے تعلیم حاصل کریں؟ دیکھیں، میں نے پہلے جیسے کہا کہ انقلاب ایران کے بعد وہاں پر اہل سنت سے ظلم زیادتیوں کے بے شمار واقعات ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایران میں رہنے والے اہل سنت کو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پاکستان کی حکومت پاکستانیوں کو ایران میں جانے کی کیوں اجازت دیتی ہے؟ صحیح۔ میں پابندی کا مطالبہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہاں کے سنیوں کو یہاں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، پھر یہاں کے شیعہ اگر وہاں جائیں گے میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن ان کے اوپر، انہیں سنیوں کے اوپر، یہاں والوں کو شیعہ کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ وہاں والے یہاں آ کر کے کوئی اپنے ملک کی بات نہ کریں، یہاں والے وہاں جا کر کے یہاں کی باتیں وہاں نہ کریں، یہ اس کے اوپر کڑی نظر رہنی چاہیے۔ لیکن اس پر بھی افسوس سے ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران کی گورنمنٹ نے تو وہاں کے سنی طلباء کے اوپر پابندی لگا دی۔ اگر کوئی بیچارہ چھپ چھپا کر کے ادھر ادھر سے آ ہی جاتا ہے، یہاں سے تعلیم لے کر کے واپس جاتا ہے، تو ایک دو نہیں درجنوں واقعات ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ان بیچاروں کو قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی سنگین سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ عبرت بن جائیں، دوبارہ کوئی ادھر جائے نہ۔ اتنا بڑا ظلم اہل سنت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے اہل تشیع زیارات کے عنوان پر ایران عراق میں جاتے ہیں، اور ان کے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی سربراہی میں یہاں سے زیارت کے نام پر بڑے بڑے قافلے جاتے ہیں، اور یہ قافلے جو وہاں پر جاتے ہیں انہیں پھر وہاں تعلیم بھی وہاں والی اور ٹریننگ بھی وہاں سے وہ لے کر کے آتے ہیں۔ وہاں رہ کر کے جب وہ یہاں واپس آتے ہیں تو پھر وہاں سے جو ہدایات ملتی ہیں اس کے مطابق وہ یہاں پر آ کر کے کام شروع کرتے ہیں۔ انہی جانے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر شیعہ سنی عنوان پر ہونے والے فسادات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس چونکہ آسانی ہے یہ بات کہ یہاں سے واردات کی پھر وہیں پر چلے گئے، وہاں پر پناہ مل جاتی ہے۔ اس لیے میں گورنمنٹ سے، اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کی گورنمنٹ سنیوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں دیتی تو کسی بھی عنوان کے اوپر یہاں کے اہل تشیع کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہاں جا کر کے وہ ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف کوئی کسی سازش کا حصہ نہ بن سکے۔